جناب مشتاق احمد یوسف. میں طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے CU کمپلیکس کے سامنے ساحل سمندر پر چہل قدمی جانے, جسے انگریز کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں, جاتا ہوں. چہل قدمی یعنی 40 قدم, جس سے یہاں میری مراد 4 میل ہیں. لیکن بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا جاتا ہے. مرزا عبدالودود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے آتے دیکھ کر نہیں ہوتا, پیچھے سے دیکھ کر ہی ہوتا ہے. چال کی چاپ اور چھپ چھاپ کیسی ہے, ایک خوبی ہو تو بیان کریں. لٹک مٹک, ٹھمک جھپک, پینڈولم کی مانند دائیں سے بائیں, اس طریقے سے رگل کرنا اور دائیں بائیں لہرا کے چلنا خیام ناز کے قیامت ڈھانے کے انگنت انداز ہیں. یعنی لہتی, لچکتی, لہراتی, لجاتی, جگتی, گجگاننی, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھور رہا ہے یا سبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا ضروری تو نہیں, اس لیے کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں نہایت حساس اور نظر شناس میزائل ریڈار ہوتا ہے. اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظر سے دیکھتا رہا. نظیر پر آواز نے کیا خوب کہا ہے کہ آگا بھی کھل رہا ہے, پیچھا بھی کھل رہا ہے, یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے. واہ واہ تو ہم منہ کے استعمال پر کریں گے جس کو ظالموں نے متروک قرار رکھ دیا. ہم تو سیدھے صبح واک کرنے جاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ واکنگ کا کوئی موضوع اور ڈھنگ کا مترادف کم از کم میری قلمی دسترس سے باہر ہے. ٹہلنا کے معنی علمی لغت مؤلفہ وارث سرہندی میں آہستہ آہستہ تفریح کے واسطے پھرنا کہا جاتا ہے. 22 جلدوں پر مشتمل اردو لغت مرتبہ اردو بورڈ میں ٹہلنے کے معنی آہستہ آہستہ چلنا اور مٹر گشت کرنا درج ہیں, اور سند میں یہ معتبر عبارت نقل ہے کہ استنجا کرتے ہوئے ٹہلتے اور کھلے بازاروں میں چکر لگاتے پھرتے رہنا. میں واکنگ کا ترجمہ سیر یا ہوا خوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں, اس لیے کہ ان سے ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جب امراء اور رؤساء اور شرفاء پالکی یا تان جھام میں یا خود سے بہتر نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے. ہوا خوری کی اس لیے اور ہوا خور کی اصطلاح مجھے اس لیے نہیں بھاتی کہ ایک دم ذہن میں خوری اور خور کی دوسری صورتوں اور قسموں کی طرف ہوتی ہے, اور سب کے سب واحد ہیں. مثلاً رشوت خوری, چغل خوری, آدم خوری, شراب خوری, سود خوری, مردار خور. حلال خور کا تذکرہ میں نے قصداً نہیں کیا.
لیے کہ اس سے مراد ایک بہت ہی محنتی تابع دار اور مسکین قسم کے طبقہ ہے، یعنی مہتر اور بھنگی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے یہاں کسی اور پروفیشنل یعنی پیشہ ور کو حلال خور یعنی حق حلال کی روزی کمانے والا نہیں کہتے؟ واہ، کیا بات دھیان میں آ گئی۔ میری چال کے انداز رفتار اور وقار کا انحصار کلیتاً اس پر ہوتا ہے کہ کتوں کے کمانڈوز کیسے رزمیہ کورس کی تال پر کس رفتار سے میرے پیچھے آتے ہیں۔ مگر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتے بہت ہی تمیزدار ہیں۔ تمیزدار اس وجہ سے کہا کہ کاٹنے سے پہلے خامخواہ نہیں بھونکتے، بلکہ نہایت ادب سے پیچھے سے پنجوں کے بل آ کر پنڈی پکڑ لیتے ہیں اور جھڑجھڑاتے ہیں۔ ایک گدلی دھندلی صبح کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے، جن سے میرا تعارف نہیں تھا، اچانک مجھے آگے سے روکا اور بولی، سر یہ آپ سن رائز سے گھنٹوں پہلے سن گلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب بننا پڑا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا، وہی سوال دہرایا، مگر اب کی بار سر نہیں کہا۔ آپ سن رائز سے پہلے ڈارک گلاسز کیوں لگا کے آتے ہیں؟ اب کی بار میرا خیال ذرا کھل گیا تھا۔ میں نے ڈارک گلاسز اتار کر جواب دیا، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سے فرق یہ پڑا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزرتی ہیں تو پلو وغیرہ اچھی طرح نام لیتے۔ کچھ دن کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ ڈارک گلاسز لگا کے آنے لگے۔ جی تو بہتیرا چاہا کہ، مگر خیر، کسی واقعہ کہیے یا مشاہدہ کہیے یا مکالمہ کہیے، اور جو جی میں آپ کہیے، اس کے 2 ماہ بعد انہی خاتون کو اسی جگہ ایک کتے نے کہا۔ کتے سے یہاں میری مراد کتا ہی ہے۔ تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ میں انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑنے گیا۔ ان کا شوہر تو زخم دیتے ہی پاگل ہو گیا اور بآواز بلند کتوں کی عزیزوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگا جنہیں نیک خواہشات کبھی نہیں کہا جاتا۔ سننے میں آیا کہ اس نے رینجرز کے ایک سپاہی سے جو ساحل پر تعینات تھا کہا کہ میں اس کتے کو اپنے پستول سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم یہاں فائرنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، انہیں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے واسطہ قائم کرنا پڑے گا۔ انہیں فون کیا تو جواب ملا آپ کلفٹن تھانے سے اجازت لیں۔ کلفٹن تھانے کو بات کی، انہوں نے کہا جناب عالی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفنس کے جس فیز میں رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ درخشاں پولیس اسٹیشن میں رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے متھا پھوڑی کریں۔ اس پولیس اسٹیشن کو فون کیا تو ایک کانسٹیبل ڈپٹ کے بولا کہ آپ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو شریعہ عام پر فائر کرنے کی درخواست دیں اور کل صبح 11 بجے تشریف لا کر اپنے پستول کا بور اور اپنے پستول کا لائسنس چیک کرائیں۔ یہ سنتے ہی ان موصوف کا سارا غصہ ہرن ہو گیا۔ انگریزی کے اقلام سے باز آئے۔ انہیں ایک دم خیال آیا کہ 5 سال سے انہوں نے اپنا لائسنس ریویو نہیں کرا۔
बौखलाहट में पूछने लगे कि अगर मैं कुत्ता न मारूं तब भी क्या 11 बजे खाने में लाइसेंस चेक करूं? शायद वो किस्सा जरा लंबा हो गया, लेकिन ये अधूरा रहेगा अगर मैं उन बुजुर्ग का जिक्र न करूं जो अनोखे अंदाज से सुबह टहलते थे। वो इस तरह के 20 कदम आगे जाने के बाद उल्टे पांव यानी मुंह मोड़े बगैर पीठ के पीछे 20-25 कदम चलते थे। वो कई जगह टकरा चुके, कई खवातीन भी उनके पिछले बम्पर से टकराते, तस्बीह समेत गिर चुकी। एक दिन मुझसे न रहा गया, वो हस्बे आदत अपने खिलाफे वज़ा फिक्री साहिब पर शंटिंग कर रहे थे। मैंने उनके पिछले बम्पर से बम्पर टकरा कर उन्हें मैंने पलट कर पूछा कि इब्रा आप 15-20 कदम चलने के बाद रिवर्स गियर क्यों लगाए? बोले इससे कूलों के वो पट्टे मजबूत होते हैं जो सीधा चलने में इस्तेमाल में नहीं लाते। हमने अर्ज किया कि बफर्ज़े महाल वो मजबूत हो भी तो उससे क्या फायदा होगा? फरमाया फिर इसी से मैं दुगनी रफ्तार से पीछे तक चला। ये सिर्फ कोई खाली कोई शेखी नहीं, वाक़या ये है कि 2 साल के बाद मैंने बचश्मे खुद देखा कि वाकई वो दुगनी रफ्तार से फुटपाथ पर पछाड़ने लगे।